أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ کرے کہ آپ کا یہاں آنا آج بہت مبارک ہو اور ہم سب کے لیے یہ مجلس کچھ سیکھنے کا باعث ہو اور عمل میں تبدیلی کا ذریعہ ہو، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہو۔ تو آج قرآن کی یہ مجلس ہے، سورۃ فاطر کی تفسیر ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم کچھ ننھے منھے مہمانوں سے آپ کو ملوائیں گے جو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ سب ان کو تکبیرات کے ساتھ اپریشیٹ کریں۔ ان کے سرٹیفکیٹس ان کو دیے جائیں گے، اور بہت خوش قسمت ہیں یہ کہ جنہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے ان کے سینوں میں محفوظ رکھے اور ان کا عمل اس کے مطابق ہو، اور یہ قرآن میں خوب غور و فکر کرنے والی ہوں، اور یہ قرآن قیامت کے دن بھی ان کے درجات کی اور ان کے والدین کی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے کہ قرآن ہمارے سینوں کی بھی بہار ہو۔ تو میں ان کی ٹیچر سے درخواست کروں گی کہ آپ آ جائیے اور یہ لائن بنا کے اوپر آ جائیں، اور انشاءاللہ ان کا اتنی دیر میں تکبیرات مائک پہ بھی لگا دیجیے اس پہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر انہوں نے الله 1 سال 3 أكبر ماہ میں قرآن مکمل لا کیا، وہ بچی جو اور انہوں نے بھی اسی طرح. إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله یہ ان کے أكبر اساتذہ ہیں جنہوں نے یہ سارا اجر کمایا ہے. أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اصل میں انہوں نے مجھے اپنی تقریب میں بلایا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنی تقریب میں ان کو بلا لیں. اور یہ آپس میں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، ہم سب ان کو دیکھ لیں، کیونکہ حفاظ کو دیکھ کے خاص خوشی ہوتی ہے نا. الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ان کی اسکولنگ بھی ہوتی تھی یا فل ٹائم حفظ کر رہے تھے؟ فل ٹائم حفظ. اوکے. اور یہ ماشاءاللہ کتنے حفاظ تھے جی؟ 35. سے کچھ نے 25 پارہ کمپلیٹ کیے تھے، ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں 5 انشاءاللہ. ٹھیک. وَإِيَّاكُمْ. اوکے، ہم شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے. 19، 20 اور 21 کی تلاوت پہلے سنیں گے. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ. یہ مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی ہے کہ دو متضاد چیزیں ایک جیسی نہیں ہوا کرتی، ان میں لازماً فرق ہوتا ہے. جیسے مومن اور کافر، مشرک اور توحید پرست، مخلص اور منافق ایک جیسے نہیں ہوتے. علم والے اور جاہل برابر نہیں ہوتے. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، یکساں نہیں. اسی طرح جیسے بینا اور نابینا ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے. اندھیرا اور روشنی ایک جیسی نہیں ہوتی. سایہ اور دھوپ بھی الگ الگ چیزیں ہیں. ان سب میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جیسے زمین اور آسمان ایک نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کی مانند بھی نہیں ہوتے، تو اسی طرح
مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی دو انسانوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے، ایک نابینا ہونے سے بینا ہونے کی طرف آ جاتا ہے، اور ایک دھوپ سے سائے میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا ان کا فرق جانیے، اور ان میں سے جو بھی رویہ آپ نے اختیار کرنا ہے اس کو سوچ سمجھ کر اختیار کیجیے، کیونکہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اعمیٰ اور بصیر ایک جیسے نہیں ہیں۔ اعمیٰ کا لفظ عمیٌ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، وہ شخص جو راستہ نہ دیکھ سکتا ہو۔ جاہل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بصیر دیکھنے والے کے لیے اور علم والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کل ہم نے فقہ القلوب میں پڑھا تھا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ ایک بصارت ہوتی ہے اور ایک بصیرت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اعمیٰ کا لفظ بصیر کے اپوزٹ ہے، یعنی بصیرت رکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا، دیکھنے والا، یعنی حقیقت کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہماری نگاہیں ان کو دیکھتی ہیں، لیکن ان کا ادراک نہیں کرتی، اس کو پرسیو نہیں کرتی، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتی، اس کے اصل مقصد اور حقیقت کو نہیں سمجھتی۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں، بہت سے ایسٹروناٹس ایسے ہیں کہ جنہوں نے زمین پر نہیں، فضاؤں میں جا کر زمین و آسمان کا مشاہدہ کیا ہے، ستاروں اور سیاروں کو قریب سے دیکھا ہے، لیکن انہوں نے صرف دیکھا ہے، انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا کہ یہ بنانے والا کون ہے، کہ اس تک پہنچیں، اس کو پہچانیں، اس کو جانیں۔ اور جب انسان جانتا نہیں کسی کو تو انسان کا معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، میں ابھی آ رہی تھی دروازے سے جب داخل ہوئی ہوں پیچھے والے، تو جو بھی خاتون میرے سامنے تھی میں نے ان کو سلام کیا، لیکن انہوں نے جواب دینا گوارا نہیں کیا، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہوں۔ اگر انہیں پتا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ مجھے اگنور کرتی؟ وہ ظاہر ہے اتنی دور سے، معلوم نہیں کہاں سے وہ آئیں، قریب سے آئی ہیں یا دور سے ٹریول کر کے آئی ہیں، وہ آج کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہیں اور ملاقات کرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن پہچان نہ ہونے کی وجہ سے وہ قریب سے ہوتے ہوئے بھی دور چلی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں نا، چیزوں کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں نا، تو پھر ہمارا تعلق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، صرف واجبی سا، صرف دور پار سے، صرف الفاظ کا، صرف خیال کا، حقیقی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جس چیز کو ہم جتنا زیادہ جانتے ہیں اس کی ہمارے دل میں اتنی ہی زیادہ قدر ہو جاتی ہے، ہمیں اس چیز سے اتنی ہی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، ہمیں اس چیز کا اتنا ہی پھر فائدہ نظر آتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، جو اللہ کے کلام کو نہیں جانتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، جو آپ کو بحیثیت رسول نہیں پہچانتے، پھر وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، وہ ان کی قدر کرنا بھی نہیں جانتے، وہ پھر ان پر ایمان لانا بھی نہیں جانتے۔ ہمارا ایمان بھی، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے، کیا یہ علم پر مبنی ہے، معرفت پر مبنی ہے، یا صرف کانوں سنی بات تھی جو ہم نے بھی دہرا دی کہ ماں باپ نے بچپن میں ہمیں لا الہ الا اللہ سکھایا اور ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد دنیا بھر کی کتابیں پڑھ ڈالی اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے، ڈگری ہولڈر سمجھنے لگے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اور بہت کچھ پڑھا ہوا ہے انہوں نے،
دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. ذالک مبلغہم من العلم، یہی دنیا ان کے علم کا سرچشمہ ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن وہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے، آخرت سے بالکل غافل ہیں. آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں، اس کے لیے کوئی عمل کی سوچ نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو علم کے کس درجے پر پاتے ہیں، اللہ کی پہچان کے کس درجے پر پاتے ہیں. اور کسی کی بھی پہچان اس کے کلام کے ذریعے، یا تو اس کو دیکھ کر کسی حد تک ہوتی، یا پھر اس کے کلام کے ذریعے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اس کے کلام میں خوب غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور پھر کائنات میں اس نے جو کچھ بنایا ہے اس میں غور و فکر کریں. اور اگر آپ صحیح معنوں میں غور و فکر کریں گے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے، تو آپ کے دل سے یہ پکار اٹھے گی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کام یوں ہی فضول میں نہیں کرتا، اس کے ہر کام میں بہت بڑی حکمت اور بہت بڑا راز چھپا ہوا ہوتا ہے. ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے، تو پاک ہے کہ ایسا کوئی کام کرے کہ جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، جس کی کوئی حکمت نہ ہو. فقنا عذاب النار، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن اگر تو ہمیں بخش دے تو یہ تیری رحمت ہوگی. فقنا عذاب النار. عقل مند لوگوں کا یہی ایک ہم و غم ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ وہ اس آگ سے بچ جائیں. کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا، وہی کامیاب ہوا. یہ ہے اصل کامیابی. اور باقی دنیا کی کامیابی یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. وقتی طور پر ہمیں کچھ چیزیں جو ہمارے دل کو پسند آتی ہیں ہمیں مل جاتی ہیں تو ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ایکسائٹمنٹ کتنی دیر کے لیے رہتی ہے، اور وہ خوشی کب تک رہتی ہے؟ حقیقی خوشی تو اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنے رب کو دیکھیں گے. لیکن اس دیکھنے کی ایک قیمت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور اس طریقے پہ زندگی بسر کرنی چاہیے جو رب کی رضا کے مطابق ہو، جو اس کے اس کلام کے مطابق ہو. تو بہرحال وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے. یعنی بظاہر چیزوں کو دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن بعض اوقات جن لوگوں کی بینائی نہیں بھی ہوتی ان کی بصیرت اتنی زیادہ ہوتی ہے، ان کی دل کی آنکھیں اتنی کھلی بھی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھنے والوں سے بھی زیادہ حقیقت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. جن میں سے ایک مثال جو ایک مشہور عالم ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز، وہ نابینا تھے لیکن بہت بڑے عالم تھے، ان کے بے شمار فتاوی ہیں، تو کبار علماء میں سے تھے. تو یہ اللہ کی دین ہے، جس کو دے، جس کو عطا کرے. لیکن وہ کس کو دیتا ہے؟ جو لینے والا ہو. ہم کتنے لینے والے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. سورۃ ہود میں بھی آتا ہے مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. مثال ان دو گروہوں کی ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور نور. اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، غفلت کے اندھیرے،
گناہوں کے اندھیرے اور اس کے برعکس جو چیزیں ہیں وہ سب نور ہیں، روشنی ہے. ایمان ہو، تقوی ہو، توحید ہو، علم ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو جس کو نور کہا گیا ہے، یہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. یعنی ایمان علم کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور ایمان کے بغیر یا ناقص ایمان کے ساتھ یا کمزور ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور غفلت کا شکار رہنا، یہ دونوں زندگیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. جب انسان کو کوئی روشنی نظر آتی ہے، وہ روشنی میں ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں ایک امید ہوتی، ایک خوشی ہوتی، ایک جوش اور ولولہ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے. اور جب یہ نہیں ہوتی تو وہ اس کے برعکس زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل خالی ہوتا ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. کیا بھلا وہ جو مردہ تھا، مرا ہوا تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں اور ان سے نکلنے والا نہیں؟ اسی طرح کافروں کے لیے وہ کام خوبصورت بنا دیے گئے جو وہ کرتے ہیں. مردہ انسان کون ہے؟ جس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر دین نہیں. ہم نے اسے زندہ کیا یعنی اس کو اسلام کی روشنی بخشی اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا. اب آپ دیکھیے، پہلے ایمان نہیں تھا، پھر کیا ملا؟ ایمان ملا. ایمان ملا تو اس کے بعد کیا ملا؟ نور ملا. یہ نور کیا ہے؟ یہ نور علم ہے. یہ نور ایمان بھی ہے، یہ نور علم بھی ہے. نور یہ کہاں ہے؟ یہ نور کہاں ہوتا ہے؟ دلوں کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر دل دیکھ پاتے ہیں، چیزوں کو مختلف طرح دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں وہ دیکھتے تو وہی چیزیں ہیں جو ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان کو ہر چیز کیسے نظر آتی ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ، یا پھر کچھ کلر. ہماری ایک شاگرد ہے، ان کو کچھ کلر نظر آتے ہیں، سارے نظر نہیں آتے. مثلا لال رنگ ان کو نظر نہیں آتا. تو کلر بلائنڈ کا مطلب ضروری نہیں کہ سارے کلر نظر نہ آئیں، یعنی کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ شخص جو کلر بلائنڈ ہو وہ چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ بلیک اینڈ وائٹ، مثلا بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے. یا اگر اس کو لال رنگ نظر نہیں آتا تو وہ لال رنگ کو بھی کالا ہی دیکھتا ہے. لہذا اس کا چیزوں کو دیکھنے کا پرسپیکٹو بالکل فرق ہوگا، وہ ان کو اور طرح دیکھ رہا ہوگا. اور ایک شخص جو اچھی طرح سارے کلر دیکھ سکتا ہے وہ چیزوں کو اور رنگ سے دیکھے گا. مثلا آپ کے سامنے پھول ہو اور وہ لال گلاب کا پھول ہو اور آپ اس کو کالا دیکھ رہے ہو، تو آپ کو وہ خوشی تو نہیں ہوگی کہ جو گلاب کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھنے سے ہوتی ہے. تو آپ کی فیلنگ ہی کچھ اور ہوگی، آپ کی سوچ ہی کچھ اور ہوگی، آپ کا رویہ ہی کچھ اور ہوگا. اسی طرح کچھ لوگ خوشبو نہیں سونگھ سکتے، کچھ لوگ سن نہیں سکتے. کیا ان کی زندگیاں اور سننے والوں کی زندگیاں فرق نہیں؟ فرق ہے نا. اسے دیکھنے والوں نہ دیکھنے والوں کی فرق ہے نا. بالکل اسی طرح جس کو ایمان کا نور یا روشنی ہی نہیں ملی، جس کو قرآن کی روشنی ہی نہیں ملی، جس کو اللہ کی پہچان کی روشنی ہی نہیں ملی، وہ اس دنیا کو کسی اور ہی رنگ میں دیکھتا ہے. وہ دنیا کے بارے میں کوئی اور نظریہ رکھتا ہے، وہ آخرت کے بارے میں کچھ اور سوچ رکھتا ہے. اس کو اس دنیا کے پار کچھ نظر نہیں آتا. لیکن جس کو ایمان ملا ہو، آخرت پر ایمان ملا ہو، وہ صرف اس دنیا تک کو نہیں دیکھتا، وہ اس دنیا کے پار دیکھتا ہے. اس کو احد سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت نظر آتی ہے،
اور وہ دنیا سے دوڑتے دوڑتے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اس کے پار نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کو منزل کہیں اور نظر آ رہی ہے. اسے زندگی، اس کے لیے زندگی کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم جو آخرت کو مانتے ہیں، ہمارے نزدیک زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے. ہمارے نزدیک زندگی کب شروع ہوگی؟ جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم اس کو زندگی کہتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ زندگی ایک امتحان کی جگہ ہے. ہم وقتی طور پر اس پلانٹ پہ ہیں، ہمیں پھر اس کے پار جانا ہے. لیکن اگر ہم بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے آگے جانا ہے اور آگے کے مسائل کچھ اور ہیں، اور ان کو مد نظر نہیں رکھتے اپنی زندگی میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ اور ایک کافر کی سوچ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ دنیا کی محبت میں ایسے ہی مبتلا ہیں جو نہ پڑھنے والا جیسا مبتلا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترا، آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے. لہذا کیونکہ آپ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے، کیونکہ قرآن کا تو ایک بڑا حصہ آخرت سے متعلق ہے. آپ تو اپنی زندگی کے لیے کچھ تیاری نہیں کر رہے. آپ کے سارے غم، سارے پریشانیاں، سب کچھ صرف اس دنیا کی حد تک ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کو اللہ ایمان دے دیتا ہے، پھر علم دے دیتا ہے اور اس کا نور عطا کر دیتا ہے، یمشی بہی فی الناس، وہ اس نور کے ساتھ، ایمان اور علم کے نور کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے. رہتا وہ لوگوں کے بیچ میں ہی ہے، لیکن وہ سوچتا اور طرح ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا اور طرح ہے. کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، یعنی یہ نور والا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے؟ اندھیرے پر اندھیرے، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا ہے، بجلی نہیں، لائٹ نہیں، چاند نہیں، ستارے نہیں، کچھ بھی نہیں، گھپ اندھیرے میں ہے. لیسا بخارج منہا، وہ اس سے نکلنے والا بھی نہیں، کیونکہ اس کو نکلنے کا راستہ بھی نہیں پتا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی اندھیروں میں رہنے والے ایسے کمفرٹ زون میں ہیں کہ وہ جہاں ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی جنت ہے، یہی آرام کی جگہ ہے، یہی جو کچھ پا لیا سو پا لیا. تو مومن اور کافر کا فرق، عالم اور جاہل کا فرق، شکل و صورت کا کم اور سوچ کا زیادہ ہوتا ہے، اندر کا زیادہ ہوتا ہے، ان کے دلوں کی حالت کا فرق ہوتا ہے. پھر فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، ظل سائے کو کہتے ہیں، اور جنت کے لیے بھی مجازی طور پر یہاں آیا. اور حرور دھوپ کی تپش، اور دوسری طرف دوزخ، یعنی جنت اور دوزخ بھی ایک جگہ نہیں، ایک طرح کے نہیں ہیں. جنت میں ہمیشگی کا سایہ ہے، اکلھا دائم وظلھا، اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا اور اس کا سایہ بھی. اور جہنم گرمی والی جگہ ہے، تپش والی جگہ ہے. تو اسی طرح جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو ان آیات سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. نمبر 1 یہ کہ مومن اور کافر برابر نہیں، ہدایت یافتہ اور گمراہ برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں، اہل جنت اور اہل جہنم برابر نہیں، اطاعت گزار اور نافرمان برابر نہیں، جس کا دل زندہ ہے اور جس کا دل مردہ ہے وہ بھی برابر نہیں. دونوں فرق ہیں. اب اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر اس آیت سے ہمیں قرآن کی بلاغت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح وہ اپنے سننے والے کو، اپنے پڑھنے والے کو حسی مثالوں سے مانوی مثالوں کی طرف لے جاتا ہے. حسی کیا ہے؟ جیسے سایہ اور دھوپ اور یہ اندھیرا اور روشنی یہ نظر آتی ہے نا، محسوس کی جا سکتی حواس خمسہ سے. اور دوسری طرف مانوی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے جنت ہے جو نظر نہیں آتی، جہنم ہے، ایمان ہے، کفر ہے، دل کی حالت ہے.
پھر اسی طرح اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے اور گمراہی کے کئی راستے ہیں، کیونکہ ہدایت کے لیے نور ایک آیا ہے اور ظلمات اندھیرے جمع آیا ہے، بہت سارے ہیں، بھٹکنے کے بہت سے راستے ہیں۔ آپ دیکھیے اس وقت دنیا میں کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں لیکن ان کا کانسیپٹ درست نہیں ہے، ان کی سوچ درست نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ آخرت کو نہیں مانتے، کچھ مانتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ واضح سوچ نہیں ہے ان کی۔ تو اندھیروں میں رہنے والے کئی قسم کے ہیں، یعنی جس کی روشنی بجھ گئی وہ آ گیا اندھیرے میں، اب وہ کم اندھیرا اور زیادہ اندھیرا اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مانوی طریقے سے ہمیں بتایا ہے، ہمیں ایک طرح سے خبردار کیا ہے کہ اگر تم نے اپنی چوائس غلط بنائی تو پھر انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو روشنی اختیار کرو، ورنہ اندھیرے تو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ ایک دفعہ آیت اور پڑھ لیں۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ نیکسٹ آیا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یہاں بھی ایمان لانے والوں اور ایمان نہ لانے والوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان لانے والے زندوں کی طرح ہیں اور نہ لانے والے مردوں کی طرح ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ حق کو معلوم کر لیتا ہے، حق کو قبول کر لیتا ہے۔ اور کسی داعی حق کے بس کی بات نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو زبردستی سنوا لیں جو سننا نہ چاہتے ہوں، جو جاننا نہ چاہتے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ یعنی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ان کو ان کے فائدے کی بات بتا رہے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ انہیں نہیں سنوا سکتے کیونکہ وہ قبروں میں دفن ہیں۔ قبروں میں کون دفن ہوتا ہے؟ مردے، گویا کہ وہ مردے ہیں کیونکہ ان کا دل مردہ ہے۔ کون سا دل مردہ ہوتا ہے؟ جو سوچنے سمجھنے کا قابل نہ ہو، جس کی آنکھیں اندھی ہوں، جس کو سچائی اور جھوٹ کا فرق سمجھ میں نہ آئے، جس کو صحیح اور غلط کی پہچان نہ ہو، جو اتنی بے شمار اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی اللہ کو نہ پہچان سکے۔ مجھے تو کبھی سمجھ ہی نہیں آتی کہ لوگ کس طرح یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ آسمان خود بن گیا، کس طرح یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ چاند اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے خود سے خود، کیسے سوچ لیتے ہیں کہ یہ سورج خود سے خود ہی چل رہا ہے اور اتنی زیادہ روشنی اور اتنے عرصے سے اتنا ایکوریٹلی چل رہا ہے اور اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کی کوئی مینٹیننس ہمیں نہیں کرنی پڑ رہی۔ وہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ زمین سے پودے خود ہی نکل آتے ہیں؟ اگائے ہیں پودے آپ نے کچھ؟ پچھلے ہفتے میں نے کام دیا تھا نا آپ کو کہ کچھ نہ کچھ ضرور اگائیں، ایک خالی ڈبہ لے کے اس کے پیندے میں سوراخ کر کے اس کو کہیں سے مٹی سے بھر کے اس کے اندر اپنے ہی کچن سے بیج نکال کے دھنیے کے پانی ڈال کے اس میں ڈال دیں۔ اگر آپ نے ڈالے ہو تو اب تک کچھ نہ کچھ نکل بھی آیا ہوگا، اور اگر آپ نے سن کے انسنی کی گویا سنا ہی نہیں، کیونکہ سنتا کون ہے؟ جو
جو وہ کر لیتا ہے. جو کرتا نہیں گویا اس نے سنا ہی نہیں، یا اس کے دل کی آنکھوں نے نہیں سنا، یعنی دل کے کانوں نے نہیں سنا، کیونکہ اس نے کیا نہیں، اس نے وہیں سے وہیں چھوڑ دیا، بھلا دیا. تخلیق کا عمل جو ہے، تخلیق کا عمل، چاہے ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق ہو، چاہے زمین کے اندر بیج ڈالنے سے پودے کی تخلیق ہو، یا کسی بھی چیز کی تخلیق، سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی ایسی نشانیوں میں سے کہ جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، جس کے بعد آپ کو دن بدن اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی چلی جائے گی کہ یہ سب کچھ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب کچھ بیکار میں نہیں بنا. تو فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، احیاء جو زندہ لوگ ہیں، زمین کے اوپر رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ سب مختلف ہیں کن سے؟ ان سے وہ جو اس قبرستان میں ہیں. آپ سب یہاں سے گزر کے آئے ہوں گے، راستے میں قبرستان دیکھا ہوگا، تھوڑا تھوڑا جالیوں کے اندر سے قبریں نظر آ رہی ہوتی ہیں. نہیں تو کسی دن گاڑی کو موڑ کے تھوڑا سا اندر جا کے 5 منٹ گاڑی کو روک کے غور کریں، یہ سب بھی ہماری طرح زمین کے اوپر تھے، آج یہ زمین کے اندر چلے گئے ہیں، کچھ ہی دن باقی ہیں، ہم بھی ان سے جا ملنے والے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم بھی زمین کے اوپر سے نیچے منتقل ہونے والے ہیں. شفٹنگ ہو جائے گی، پھر زمین کے اوپر کچھ اور لوگ آ جائیں گے ہماری جگہ، یہاں بیٹھنے والے بھی کچھ اور آ جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے دن اوپر ہے نا، ان دنوں کی قدر کر لیں، ان دنوں سے کچھ کما لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے ایک جیسے نہیں. کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو دونوں میں؟ وہ قبرستان میں بھی ایک کثیر آبادی ہے، ایک بہت بڑا ایریا ہے. جب میری والدہ دفن ہوئی تھی تو اس کے آس پاس بہت جگہ خالی تھی، اور اس دفعہ جب میں واپس آئی ہوں کینیڈا سے، تو ایئرپورٹ سے آتے ہوئے میں الوداع آنے سے پہلے میں قبرستان کی طرف، اگرچہ رات کا وقت تھا تو مجھے معلوم تھا کہ کہاں ہے میری والدہ کی قبر. میں قریب تو نہیں جا سکی اندر اتر کے، لیکن وہاں سڑک پہ روک کے ان کے لیے دعا وغیرہ کر کے پھر میں آئی ہوں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک وقت تھا جب وہ ہمارے ساتھ اس کلاس میں موجود ہوتی تھی، آج وہ یہاں نہیں ہے، وہ وہاں ہے، بہت قریب ہے، پیدل رستہ ہے یہاں سے، تھوڑا سا فرق ہے. لیکن کس چیز کا فرق آ گیا ہے؟ وہ اب یہاں نہیں آ سکتی، وہ یہ لیکچرز نہیں سن سکتی، وہ قرآن کی مجلس جوائن نہیں کر سکتی، وہ اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر سکتی. ہاں، ہم ان کے لیے دعا کریں جو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہر نماز میں ضرور ان کے لیے دعا ہوتی ہے، لیکن وہ خود تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ایک دن ہم بھی ایسے ہی ہوں گے، ہم اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکیں گے. آج ہم کچھ کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں. ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کریں گے اگر ہم نے اس وقت کی قیمت نہ پہچانی اور اس کو اچھے کاموں میں نہیں لگایا، اور صرف سیل فون لے کر اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اس میں فضول چیزیں نہ دیکھتے رہے اور فضول باتیں نہ لکھتے رہو، فضول چیزوں کو فالو نہ کریں. کیا قبر میں جا کر ہم کہیں گے کہ ہمیں سیل فون بھی ساتھ دے دو کہ ہم کچھ کر لیں جو دنیا میں کرتے تھے؟ نہیں. آج یہ ہتھیار ہے آپ کے پاس، آپ ان سے چاہیں تو نیکیاں کمائیں، آپ ان سے چاہیں تو ساری نیکیاں برباد کر لیں. بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. سوچئے، غور کیجئے کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے، اور کس چیز پر اپنے آپ کو پکا رکھنا ہے، اور کہاں وقت ضائع نہیں کرنا. ہر لمحہ قیمتی ہے ہماری زندگی کا، پوری دنیا کی دولت دے کے بھی ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے. اس لیے خوش قسمت ہیں آپ کہ جو کر رہے ہیں اس کو سنجیدگی سے کیجئے، اس کو محبت سے کیجئے، اس کو توجہ سے کیجئے.
اس پر شکر گزار ہو کر اس کو کیجیے، بوجھ سمجھ کے نہ کیجیے، یہ آپ کی آخرت کا سامان ہے. کیونکہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے. آپ 5 ایسی باتیں اپنے ذہن میں سوچئے اب بھی اور بعد میں بھی کہ زندہ اور مردہ میں کیا کیا فرق ہوتا ہے. مثلا زندہ دیکھ سکتا ہے، مردہ دیکھ نہیں سکتا. زندہ کھا پی سکتا ہے، مردہ کھا پی نہیں سکتا. زندہ سوچ سکتا ہے، مردہ سوچ نہیں سکتا. زندہ اپنے لیے کچھ کما سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، مردہ وہ نہیں کر سکتا. زندہ اپنے کام خود کر سکتا ہے، مردہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا. آخری دفعہ نہلانا بھی پڑتا ہے اس کو اور کفن بھی پہنانا پڑتا ہے. وہ خود کچھ نہیں کر سکتا. اس کو اٹھا کے قبرستان لے جایا جاتا ہے اور قبر میں دفنایا جاتا ہے. زندہ بن کے رہیں. زندگی دی ہے نا اللہ نے، تو زندگی کو زندگی کے طور پہ گزاریں. دنیا میں رہتے ہوئے مردے نہ بنے رہیں. اپنی نیند پر چیک رکھے. کچھ لوگ سوتے ہیں تو سوتے ہی چلے جاتے ہیں، جب تھوڑا سا وقت ملے سونے کی فکر کرتے ہیں. قبر میں جا کے سونا ہی سونا ہے نا. سونے کو لمٹ کریں. میں نہیں کہتی کہ اتنا کم کر دیں کہ آپ جب جاگ رہے ہو تو تب بھی آپ کچھ نہ کر پائیں، لیکن اس پہ چیک ضرور رکھیں کہ میں کتنے گھنٹے سوئی اور کیا میں ایکسٹرا تو نہیں سو گئی. کیونکہ بعض اوقات ہم یہاں سے جاتے ہیں تھکے ہوتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں یا کچھ کر کے پھر ہم سو جاتے ہیں، نماز بھی جاتی اور پھر راتوں کو جاگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ رات 10 بجے کا ٹائم جو ہے اس وقت ہمارے اندر سے ایک ایسا ہارمون نکلتا ہے میلاٹونن، جو صرف اسی وقت نکلتا ہے اور پھر وہ صبح کے 3 بجے تک نکلتا ہے. اس دوران اگر آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو ڈیپ سلیپ ملتی ہے اور آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس وقت میں نہیں سوتے اور اس وقت میں فضول کاموں میں جاگتے رہتے ہیں، آپ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں. اللہ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے اور ہم بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پہ. ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، ہمیں اپنے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ جان بڑی قیمتی ہے. زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے. یہاں سنانے کا مطلب صرف بات کان سے گزارنا نہیں ہے، اس کا مطلب سوچنا، سمجھنا اور اسے قبول کرنے کی توفیق کے ساتھ سنانا. یعنی جسے چاہتا ہے، آپ میں سے اس وقت جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں کانوں سے تو ٹکرا رہے ہیں الفاظ، لیکن اس کو کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں اور کتنے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، دل سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور پھر کتنے اس سے فائدے کی چیز نکال کر اپنی زندگی میں شامل کرنے والے ہیں اور اپنے طرز زندگی کو، لائف سٹائل کو بدلنے والے ہیں. آج آپ دیکھیں بہت سی بیماریوں کے علاج کیا بتائے جاتے ہیں کہ لائف سٹائل چینج کریں، سونے جاگنے کے اوقات کو مانیٹر کریں، کھانے پینے کو مانیٹر کریں، اپنی اور ایکٹیویٹیز کو دیکھیں. کیونکہ جو لائف سٹائل ہم نے اختیار کر لیا یہ صرف ہماری آخرت کے لیے نہیں، ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں. آپ دیکھیں اللہ کا اذن ہو تو پتھر بھی سن لیتے ہیں اور اللہ کی خشیت سے پتھر بھی گر پڑتے ہیں. اللہ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن انسان نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوت اور قدرت سے کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے فرمایا وما انت مسمع بمسمع من فی القبور. اور یہ جو با آ گئی ہے نا یہاں تو یہ تاکید کے لیے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا، سنوا ہی نہیں سکتے. ہی جیسے لگاتے ہیں نا اردو میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جو آپ کے مخاطب تھے، مکی صورت ہے نا، مکہ میں جن لوگوں کو آپ ہدایت کی بات سنا رہے تھے اور وہ سن کے نہیں دے رہے تھے، ان کو تشبیہ دی گئی مردوں سے. اور پھر ان کے بعد بھی جو ان کے بھائی ہیں اور ان جیسے ہیں کہ جو حق کی ہدایت کی بات سن کے سمجھتے ہی نہیں اور سن کے نہیں دیتے،
وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت سے مردوں کے نہ سننے کی دلیل بھی لی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ یاد رکھیے اس معاملے میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کے ہوش و حواس ہوتے ہیں، اور وہ جو دفنا کے جاتے ہیں ان کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ جب تم مجھے دفنا لو تو اس کے بعد اتنی دیر وہاں کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کو پکا لیا جاتا ہے اور تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے یعنی جو فرشتے آئیں گے سوال جواب کرنے کے لیے ان کے سوالوں کے جواب صحیح طرح سے دے سکوں۔ یعنی میری ثابت قدمی کی وہاں دعا کرنا۔ اور تو اسی لیے قبرستان میں جب دفنایا جاتا تو ایک دم نہیں چھوڑ کے چلے جاتے، تھوڑی دیر لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ ٹھہرنا وہاں پر، کیونکہ اس وقت میت کا، اور یہ ہمیں باتیں کہیں ایسے اڑتی اڑتی نہیں پتہ چلی، یہ باقاعدہ صحیح احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ تو اس وقت ضروری نہیں کہ وہ باہر والوں کی باتیں سن رہے ہوں اور پھر ان کا جواب دیں۔ اگر سنیں بھی، اگر ان کے کانوں تک جائے بھی کوئی بات جو باہر کھڑے ہو کے لوگ کر رہے ہیں، تو وہ اس کا جواب تو نہیں آپ کو کوئی دے سکتے۔ بعض لوگ اچانک فوت ہو جاتے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کے بینک کے اکاؤنٹ کیا ہے، ان کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کیا ہے، ان کے گھر کی چابیاں کہاں ہیں، وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو کہیں کہ بتاؤ کہاں ہے اور وہ پھر جواب دے۔ تو یہ جو بحث چلے رہتی ہے نا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ اس جہان سے چلے گئے ہیں، وہ سنتے ہیں تو ان کا سننا ہمارے سننے سے فرق ہے۔ وہ ہماری باتیں نہیں سنتے، اور اگر سنتے ہیں تو ہمیں جواب نہیں دے سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر میں پھر اس کے بعد جب اس کا حساب کتاب ہو چکا ہوتا ہے اور پھر اس کو سلا دیا جاتا ہے اور اس کی سزا جزا بھی شروع ہو جاتی ہے جو قبر کے حصے کی ہوتی ہے، اس کے بعد جسم گھلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بعد سننے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسی باتوں کے جھگڑے میں نہ پڑے، نہ ہی اس کا انکار کر دیں کہ بالکل نہیں سن سکتے، کیونکہ یہاں یہ اس معنی میں نہیں آئی کہ مردے قبروں میں نہیں سنتے، یہ اس معنی میں آئی ہے کہ جیسے مردہ سن کے سمجھتا کچھ نہیں، جواب نہیں دیتا، ایسے ہی کچھ لوگ زمین کے اوپر بھی مردوں کی طرح رہتے ہیں۔ وہ اللہ کی بات سنتے ہیں اور اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے اور اس کا کوئی رسپانس نہیں دیتے۔ رسپانس کیا ہوتا ہے؟ بات سننے کا رسپانس کس شکل میں ہوتا ہے؟ عمل کی شکل میں۔ دو طرح سے، ایک زبان سے ہوتا ہے، آپ کسی نے آپ سے کوئی بات کی، آپ اس کی بات کے جواب میں بول کے بتاتے ہیں، اور دوسرا یہ اگر وہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہے کہ اچھا یہ ذرا گلاس اٹھا لو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ زبان سے کچھ نہیں کہتا، آ کے چپ کر کے گلاس اٹھا۔ ہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے اچھا آ رہی ہوں اٹھاتی ہوں، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہوتا۔ یعنی عمل کی زبان زیادہ بھاری، کہنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا آ رہی ہوں یا نہیں آ رہی، آئیں اور چپکے سے اٹھا لیں۔ ابھی نہیں میں کہہ رہی ہوں، ابھی مجھے پانی پینا ہے۔ تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان بھی دلوں میں اس طرح پرانا ہو، سینوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کپڑا پرانا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو نیا پہنتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اپنے ایمان کی بھی تجدید کرتے رہیں کہ کہیں وہ اس میں نقص تو نہیں آ رہا، کمی تو نہیں آ رہی، کہیں ہم زندگی سے موت کی طرف تو نہیں جا رہی، نہیں دل کی موت تو نہیں واقع ہو رہی، اس میں ایمان کی کمی ہو گئی ہو۔ پھر اسی طرح اس آیت میں علم حاصل کرنے کی بھی ترغیب ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ زندہ اور مردہ برابر نہیں، زندگی ملتی ہے کس سے؟ علم سے۔ علم کی مثال حدیث میں کس سے دی گئی ہے؟ بارش سے، وحی کے علم کی بارش سے۔ بارش پڑتی ہے تو زمین کیسے کیا ہو جاتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے کہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب دل مردہ ہونے لگتے ہیں تو علم کی مجالس، علم کی کتابیں وہ دلوں کو کیا کرتی ہیں؟ زندگی بخشتی ہیں۔ اور وہ علم جو صحیح علم ہو، جو قرآن و سنت پر مبنی ہو، خاص طور پر وہ علم، یا پھر جو کائنات میں غور و فکر، یعنی اگر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے، پھر اس کو ایسوسیٹ مراد یہ کہ
اس کے ریفرنس سے آپ اس کو پڑھیں سمجھیں تو اس سے بھی دلوں میں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام کاموں کا مکمل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، ہدایت بھی صرف اللہ دیتا ہے، سنواتا بھی اللہ ہی ہے، عمل کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں سنا ہوگا ہدایت کی 2 قسمیں، ٹھیک ہے؟ کون کون سی؟ ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد ہوتی ہے علم کا ملنا، یعنی اللہ نے ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دیے، ہم یہاں تک پہنچ گئے، قرآن کھل گیا ہمارے سامنے، ٹھیک ہے؟ توفیق کیا ہے؟ اس پر عمل کی توفیق۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی جو ترجمہ کیا جاتا ہے، ایک اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور ایک کیا جاتا ہے ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ دونوں معنی درست ہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں اس نے یہ لکھا اس نے وہ لکھا، جو اس نے لکھا وہ بھی ٹھیک لکھا، جو اس نے لکھا وہ بھی ٹھیک لکھا ہے۔ وسعت ہے قرآن میں، قرآن کے الفاظ میں بڑی وسعت ہے، وہ اختلاف نہیں ہوتا، وہ وسعت ہوتی ہے۔ ہر چیز جو ایک سے مثال کے طور پر ایک درخت کی کتنی شاخیں ہوتی ہیں؟ بے شمار ہوتی ہیں۔ اب آپ کے اس کو شاخ کہیں یا اس کو کہیں، یہ بھی شاخ ہے یہ بھی شاخ، پتہ نہیں کون سی شاخ، یہ تھوڑی بات ہے، ساری شاخیں، اس کا پھیلاؤ ہے۔ اسی طرح عربی زبان ایک الہامی زبان ہے، اس کے اندر ایک وسعت ہے، ایک پھیلاؤ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، کیونکہ قرآن ایک ایسا کلام ہے نا، پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، تو کوئی زبان اس کو کنوے کرنے کا یارہ نہیں رکھتی، یہ عربی زبان ہی ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ اس میں غور و فکر کرتے جائیں، تدبر کرتے جائیں، تو آپ کو نئے نئے معنی ملیں گے۔ اور ایک ہدایت تثبیت بھی ہوتی ہے، تثبیت فا سے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ثابت قدمی۔ اسی لیے تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا ہدایت کا رستہ دکھا، چلا اور منزل تک پہنچا، ٹھیک ہے؟ یہ جو منزل تک پہنچا تیسرا معنی کیا جاتا ہے نا، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اس کو ہدایت تثبیت کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو نے قرآن کا علم دیا، تو ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے، اور مرتے دم تک ہم اس پر جمے رہیں، قائم رہیں، جب تک تجھ سے جا ملے۔ ہم اس رستے سے کبھی بھی ہٹے نہیں، اس قرآن کو کبھی بھی چھوڑے نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفع کے حصول کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کی مشیت کا ذکر ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کیونکہ رکوع کے ابتدا میں آیا تھا نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ٹھیک ہے؟ تو ہم فقیر ہیں، اور ساری قوت اور قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نہ ہم اپنی ذات پہ بھروسہ کریں، نہ انسانوں پہ کریں، بلکہ ہمارا توکل اور بھروسہ کس ذات پر ہو؟ اللہ کی ذات پر، جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ جس شخص کی زندگی میں یہ بات آ جاتی ہے نا، اس کی زندگی سے مایوسی نکل جاتی ہے، اس کی زندگی سے مایوسی نکل جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں نے فلاں سے بھی کہا وہ تو اتنا نیک ہے، اس کی بھی نہیں قبول ہوئی، تو انسان کے اندر کیا آنے لگتا ہے؟ مایوسی۔ لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کا ایک وقت ہے، اور وہ اسے ضرور کرتا ہے، وہ دعائیں رد نہیں کرتا، قریب و مجیب ہے، قریب بھی ہے اور قبول بھی کرتا، مجیب بھی ہے۔ اس لیے مجھے کیا نہیں کرنا؟ مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ جس کو رب مل جائے زندگی میں، جو یہ جان لے کہ اللہ ربی، اللہ خالق بھی ہے، اب یہ رٹا رٹایا نہیں بولیں، خالق کا مطلب سوچیں، اس نے مجھے پیدا کیا ہے نا، میرا مالک بھی وہی ہے نا، اور میرے لیے پلاننگ کون کرتا؟ مدبر کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ اس نے میرے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے، کب کس وقت اس کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ اگر مجھے کچھ مل رہا ہے تو وہ بھی اس کی پلاننگ سے ہے،
اور اگر مجھے کچھ نہیں ملا اور میری کوئی دعا قبول نہیں تو یہ بھی اس کی پلاننگ کا حصہ ہے. تو اس لیے مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے کہ جو پلاننگ وہ میرے لیے کرے گا وہ میری اپنی پلاننگ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو یہ چیز انسان کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کر دیتی، اور اس کا آپ ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں. بعض چیزیں آپ زندگی میں چاہتے تھے آپ کو نہیں ملی، پھر لیٹر آن جا کر اس سے بہتر ملی، تو آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا، یہ تو اللہ کی پلان، میں نے تو یہ نہیں مانگا تھا. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا میں نے تو یہ مانگا بھی نہیں تھا، یہ آپ نے کچھ اور مانگا ہوا تھا، وہ دعا آپ کی قبول ہوئی ہے، وہ نہیں ملا، یہ مل گیا ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے جو اللہ نے دیا. تو انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا سے قرب ملتا ہے اللہ کا. دعا سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو دعا چونکہ عبادت ہے تو جتنی دعائیں آپ کریں گے وہ آپ کی عبادت شمار ہوں گی، آپ کو ثواب ملتا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو مطلوبہ چیز یا مل جائے گی یا پھر کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کی زندگی سے نکل جائے گی آپ کی دعا کے نتیجے میں. یعنی آپ کچھ اور مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اور دے رہا ہے. کیونکہ ہماری عقل کتنی ہے، بہت چھوٹی ہے، اور اللہ کا علم اور اس کی قدرت اور اس کی بصیرت اور اس کا سب کچھ کہیں بہتر ہے. لہٰذا اللہ کے فیصلوں کو ہمیں خوشی سے قبول کر لینا چاہیے. نیکسٹ آیا ان انت إن أنت إلا نذير. آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو خبردار کرنا. کسی بھی دین کی دعوت دینے والے کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو بتا دینا، اچھے برے کا فرق بتا دینا. اس کے بعد ان کی اپنی چوائس ہے وہ کیا لیتے ہیں اور کیا چھوڑتے ہیں. پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ موبائل بند کر دینا چاہیے. ٹھیک، اوکے. آپ تو خبردار کر دینے والے ہیں، یعنی کسی کو ہدایت دینا ہمارا کام نہیں، کسی کے دل میں ایمان اتار دینا ہمارا کام نہیں، کسی کو کچھ گھول کے علم پلا دینا ہمارا کام نہیں. یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اگر آپ کی کوششیں کسی وقت کامیاب نہ ہوتی نظر آئیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو دل برداشتہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو. لا تحزن ان اللہ معنا. تو جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کیوں حزن، پھر کیوں غم. تو اس آیت سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبلغ ہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم انسان نہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، نہ کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم صرف کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کرنے والا صرف اللہ ہے. نیکسٹ آیت. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے وہ بالکل سچا ہے. حق کا کیا مطلب ہے؟ جو حقیقت پر مبنی ہے، سچا ہے، اور اس پر جو ایمان لے آئیں آپ انہیں جنت کی بشارت دے دیں، اور جو آپ کو جھٹلائیں آپ ان کو عذاب سے خبردار کریں. بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر عذاب سے ڈرانے والا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں سے ہر امت کے پاس ہم نے اپنا رسول بھیجا جس نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے. لہٰذا ان اہل مکہ کو آپ کے اس عمل پر حیرت یا انکار کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کی بات مان لینی چاہیے. تو انا سے مراد کون ہے؟ یہ وی رائلٹی کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. بے شک ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یعنی آپ کو حق ہم نے عطا کیا، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا. آپ کی رسالت سچی ہے، آپ برحق نبی ہیں.
لہٰذا آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں بشیر اور نذیر کی، اور انسانوں کی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور سب کو ڈرایا گیا، خبردار کیا گیا، اور ان کے عذر دور کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ہر امت میں ہر رسول یہی پیغام لے کر گیا، کیا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کون ہے؟ شیطان، اور ہر وہ قوت جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والی ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی رسالت برحق ہے، آپ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں، آپ کا پیغام سچا ہے، اور آپ کی زندگی ایک خاص مقصد کے لیے تھی، اور آپ نے اپنا وہ مقصد پورا کیا جیسے کہ دیگر رسولوں نے پورا کیا۔ اگلی آیت جلدی سے، کیونکہ میں اس کو مکمل کرنا چاہ رہی ہوں، بس تھوڑی سی دیر اور جلدی سے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے تھے، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کس بات کی؟ کہ اگر اہل مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو غم اور افسوس نہ کریں، یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اور آج اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ مان کے نہیں دیتا تو پھر دل چھوٹا نہ کریں، اور یہ نہیں کہ آج کے بعد میں نے کسی کو کچھ نہیں بتانا، ایسے نہیں، بتاتے رہنا ہے۔ اگر ایک نہیں مانتا تو دوسرا مان بھی سکتا ہے، ہر ایک کو دعوت کیا کرے، دیا کرے، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ پڑھنے آ جائیں گے اور کچھ نہیں آئیں گے، وہ ان کی چوائس، ان کی مرضی، لیکن آپ کا فرض پورا ہوتا رہے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلے رسولوں کو بھی کیا دیا، جاءتہم رسلہم بالبینات۔ بینات کا لفظ جو ہے نا نشانیوں کے لیے آتا ہے، آیات کے لیے بھی آتا ہے، واضح روشن نشانیاں یعنی معجزات دیے، اور ایسے ایسے دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو جس کے ذریعے وہ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے۔ وبالزبر، زبر زبور کی جمع ہے، لکھی ہوئی کتاب، جیسے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ یعنی تورات کے نزول سے پہلے سب انبیاء پر صحائفی نازل ہوتے رہے، زبور یعنی زبر نازل ہوئے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی تورات کے نزول سے پہلے صحیفے نازل ہوئے، ٹھیک ہے؟ صحیفے یعنی چھوٹے چھوٹے حصے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کے تھے، احکامات کے تھے۔ وبالکتاب المنیر، کتاب المنیر سے مراد اپنے دلائل کے ساتھ روشن چمکتی کتاب، جیسا کہ تورات ہے، جیسے انجیل ہے، یعنی ایسی مفصل کتب جو زندگی کے ہر پہلو پر بات کرتی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اب یہاں تینوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ تینوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، یعنی اللہ نے ہدایت کا سامان بھی بھیجا، اور بعض نے ان کو الگ الگ بتایا کہ بینات معجزات ہیں، زبر کتابیں، صحیفے، اور کتاب المنیر بڑی بڑی کتابیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کی تکذیب کوئی نیا کام نہیں، انبیاء کو معجزات دے کر بھیجا گیا، اور آسمانی کتابیں نور پر مشتمل ہیں۔ آخری آیت۔ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو دیکھو کس طرح ہوئی سزا میری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد نافرمانی کرنے والوں اور ایمان نہ لانے والوں کو دھمکی دی جا رہی، ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ پچھلی قوموں کے حال سے سبق لو، کہ جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کا انجام کیا ہوا، دنیا میں انجام کیا ہوا، آخرت میں تو ہوگا ہی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں ہی ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے کہ دوسرے لوگ سبق سیکھیں، لیکن دوسرے لوگ پھر دنیا کی محبت میں اندھے ہوتے ہیں اور کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو اللہ نے جب پکڑا تو دیکھو میرا عذاب، میری سزا
کیسی سخت تھی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو ڈرایا گیا، اور کس چیز سے؟ گزشتہ امتوں کے عذاب سے سبق دے کر. ان کا انجام تباہی اور ہلاکت تھا کہ اے اہل مکہ اگر تم نہیں سمجھو گے تو تمہیں بھی اسی انجام سے دوچار ہونا ہوگا. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے آخری؟ کہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی کتاب کے احکامات کو لینا چاہیے اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھنی چاہیے. جو لے گا اس کے لیے خوشخبری، جو نہیں لے گا اس کے لیے دھمکی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. باہر جانے والے خاموشی کے ساتھ تیزی سے باہر نکل جائیں. جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائیں. ابھی بیٹھے رہیں جب تک یہ لوگ نکلتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد استغفار کریں. كما استغفار. باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلیکم السلام. تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. جی جی آپ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. الحمد للہ. میرے گھر میں تو